کہ اللہ کون ہے اور اللہ کو کیسے پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مل جانا مجھے یا آپ کو، یہ میری زندگی کی انتہا ہے۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو مطلوب بنا کر کوشش کروں گا، کچھ اپنے من کو خوش کرنے کے لیے مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، کچھ اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، کچھ دنیا کے مٹ جانے والے سودے کو پانے کے لیے مختلف طرح کی کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو نمایاں دکھانے اور نظر آنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں ملیں یا نہ ملیں، دونوں حال میں اس انسان کے اندر کی بے قراریوں کا علاج ہے، نہ کوئی حل ہے۔ اگر یہ پا بھی لیتا ہے تو ایک دن موت اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے، پھر یاد بھی نہیں رہتا کسی کو کوئی آیا تھا، کوئی دنیا میں تھا۔ وہ اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ خود اس کی اولاد کو بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمارے باپ کی قبر کہاں ہے اور ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا تھا۔ تو میری اور آپ کی، ساری دنیا کے انسانوں کی آخری منزل اور زندگی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کو ڈھونڈ لیں، اللہ کو پا لیں اور اللہ کو راضی کر لیں، کہ جب وہ راضی ہوتا ہے اور جب وہ مل جاتا ہے تو پھر زندگی میں فقر ہو یا غنا ہو، موت ہو یا ابھی بقایا ایام ہوں، یہ ہر حال میں کامیابی کی طرف اس کا سفر ہے۔ میں امریکہ میں تھا 1998 میں، تو میں نے ایک مضمون پڑھا کہ آج کل امریکہ کا سب سے مالدار آدمی بڑا پریشان رہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، اب میری زندگی پیچھے تھوڑی رہ گئی ہے، تو میرا اتنا رزق، میرا اتنا مال، اس کا کیا بنے گا؟ یہ وہ ذہن ہے جس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ جس نے اللہ کو پہچانا، ایک اس ذہن کی بات سناتا ہوں۔ فیصل آباد میں ایک خاتون کا فون آیا جو لیڈی ڈاکٹر ہے، بہت مشہور ہے، اس کا خامن بھی ڈاکٹر ہے اور اس کا کلینک بھی اچھا چلتا ہے۔ تو وہ میرے گھر والے ان سے علاج وغیرہ کرواتے رہتے ہیں، تو اس کا مجھے فون آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب، جیسے جیسے میری عمر زیادہ ہو رہی ہے، میری خوشی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ دو سوچیں ہیں۔ ایک امریکہ کا سب سے مالدار ہے، کہتا ہے میں مر گیا ہوں، میں تو 50 سال کا ہو گیا ہوں، میرا بڑھنا کیے۔ یہ وہ سوچ ہے جس کے آگے اللہ نہیں، جس کو اللہ کا پتہ نہیں، تو صرف اپنی دولت کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے۔ اور ایک دوسری سوچ ہے کہ جس میں ایک خاتون ہے جس کا کلینک بھی چلتا ہے، رزق بھی ہے، مال بھی ہے، خامند بھی ڈاکٹر ہے، اولاد بھی ہے، اور ان سب کے اندر وہ یہ کہتی ہے کہ میری خوشی بڑھ رہی ہے کہ میری عمر جوں بڑھتی جا رہی ہے، میرے اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا کے انسان ہوں، مرد ہوں یا عورت، اگر اللہ کو راضی کرنے کے سوا کسی بھی چیز پر زور لگائیں گے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگائیں گے اور اللہ کو بھلا دیں گے، بیچ میں سے نکال دیں گے، تو میرے رب کی قسم ان سے زیادہ ہارا ہوا اور ناکام انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو جیسے اس نے سسٹم اندر رکھا تھا، جیسے بھوک اپنے آپ لگتی ہے، ہم سب خود بخود اللہ کو پا لیتے اور اللہ تک پہنچ جاتے، لیکن اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا اور ایک جنت بنائی، ایک جہنم بنائی، ایک طرف شیطان کو کھڑا کیا، ایک طرف نبیوں کو کھڑا کیا، ایک طرف سچ کی روشنیاں ہیں، ایک طرف جھوٹ کے اندھیرے ہیں، ایک طرف ایمان کا نور ہے، ایک طرف کفر کی تاریکیاں ہیں، ایک طرف پاک دامنی کی روشن شعراء ہے اور ایک طرف نافرمانی کے غلاظت کے کھڈے ہیں، اڈے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے بازار اللہ نے بازار میں سجائے۔ شیطان نے دعوت دی کہ آؤ، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ بھوکے مر جاؤ گے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور انبیاء کی دعوت ہے کہ لوگو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف،
اپنے اللہ کو راضی کر لو، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ بھائیو دنیا کے انسانوں، اپنے اللہ کو اپنا مطلوب بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندر میں سسٹم تو رکھا، لیکن اسے چالو کرنے کے لیے بھوک کی طرح خود نہیں اس کے ہلایا، بلکہ مجھے کہا کوشش کر، میں اپنی محبت تجھے عطا کروں گا، کوشش کر، میں اپنا تعلق تیرے اندر اتار دوں گا، پسینہ بہا، طبیعت پہ جبر کر، میں اپنا عشق تیرے اندر اتار دوں گا۔ بیچ میں واسطہ بنے اللہ کے نبی، سب سے آخری آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء محترم اور معزز ہیں، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے ان کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، محفوظ رکھا، اور ان کی نبوت کو سارے نبیوں پر غالب فرمایا، سارے نبیوں کا نبی بنایا۔ انہوں نے ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کروایا۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے اللہ کو تو جانا یہود نے، پر وہ دھوکہ کھا گئے، ایک عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا گئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا گئے۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں ہمارے رب کی پہچان کرائی، قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ تنہا یکتا اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے نہ اس کا کوئی بیوی بچہ ہے، وہ اوپر سے پاک ہے ماں باپ سے، وہ نیچے سے پاک ہے اولاد سے، نہ اس کے اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ اس کے نیچے کوئی سلسلہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہے نہیں۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، پھر ہمیں عقل دی اور دل میں اپنی محبت کا ایک تار رکھا، اور نبیوں کی محنت سے اس کو چھیڑنے کے اسباب پیدا کیے کہ لوگ محنت اور کوشش سے از خود اپنے اللہ کو پالیں۔ تو سب سے زیادہ قرآن جو کام کرتا ہے وہ کرتا ہی اللہ کے تعارف کا ہے۔ پہلا قرآن کا لفظ ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر۔ پھر پہلی صورت میں اللہ کا تعارف ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا وہ اللہ ہے اللہ۔ پھر یہاں سے لے کر آخر تک اللہ اپنا تعارف کرواتا چلا جاتا ہے، اور اس سارے تعارف میں اللہ ایک ہمارا ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو، اس سارے کائنات کا بنانے والا اللہ تعالی ہے، اللہ نے اس سارے جہان کو بنایا ہے۔ هو الذی خلقکم، هو الذی خلقکم، تمہیں کس نے بنایا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو اٹھا کر برابر بنانے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس میں یہ جو رات آ گئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، یہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سیاہ کر دیا ہے۔ پھر جو دن چڑھتا ہے وہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر یہ عرب والا کی زمین ہے یہ کس نے بچھائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بنا رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس زمین کو بھی تمہارے اللہ نے بچھایا ہے۔ پھر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ کس نے رکھا ہے؟ کہ وہ بھی تمہارے اللہ نے رکھا ہے۔ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اس کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے وہ سب تمہارے اللہ نے رکھا ہے۔ پھر اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ کیسے نکلتا ہے؟ خود نکلتا ہے یا کوئی نکالنے والا ہے؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے ہمارا اللہ نکالتا ہے۔ وَمَرْعَاهَا، اس میں